السلام علیکم۔ یہی باتیں تھیں جو اسے بچپن میں بھی اور برطانیہ میں بھی چین سے رہنے نہیں دیتی تھیں، اور وہ اب بھی بے چین ہونے لگی تھی۔ ایک دم بددل ہو گئی۔ اس پر جب بھی ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ گھر سے باہر بھاگتی تھی۔ بعد میں وہ ہمیشہ جالف کے پاس جاتی تھی۔ اسے گفتگو کرنے اور تسلی دینے کا ہنر آتا تھا۔ وہ شاذر کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا اور ہمیشہ وہ اس سے ملنے کے بعد قنوطیت سے نکل آتی تھی۔ آگے جانے کی بجائے وہ واپس آ گئی۔ اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر پاپا بھی چوکیدار کو خدا حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تو پھر کیسا لگا ہماری بیٹی کو ہمارا باغ؟ پاپا اس کی طرف رخ موڑ کر بہت خوش دلی سے پوچھ رہے تھے۔ ان کے اشتیاق کو نظر انداز کیے اس نے بے دلی سے کندھے اچکا دیے۔ لگتا ہے تمہیں پسند نہیں آیا۔ ان کا سارا جوش و خروش صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ انہیں نا امیدی ہوئی۔ وہ ایسی ہی تھی، کسی کی خوشی کی خاطر بھی مساحلتاً جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ ایک سیب رومال سے صاف کر کے کھانے لگی۔ باقی تینوں ماما، پاپا اور ابیشا کو دے دیے۔ حویلی تک پہنچتے پہنچتے اس کے ذہن میں کئی خیالات آ اور جا رہے تھے۔ وسیع و ریز شاندار ماربل کی بنی یہ حویلی قدیم و جدید کے امتزاج کی حامل تھی۔ پرانی حویلی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ شاہزر نے جیسے ہی گاڑی روکی، کئی لوگ ان کے استقبال کو گیٹ پر ہی جمع تھے۔ گاڑی سے نکلنے کے بعد اندر داخل ہوتے ہی کئی لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ استقبالیہ پر سب سے آگے جو خاتون تھی، اسے پہچاننے میں اسے چند سیکنڈ لگے تھے۔ وہ اظہر بھائی کی والدہ اور شاہزر کی سوتیلی ماں بڑی امی تھیں۔ ان کے پیچھے چچا رحیم کی بیوہ چچی زینب تھیں۔ ان سے ملنے کے بعد وہ کوریڈور میں داخل ہو گئے۔ وہاں لانچ کے دروازے پر 3-4 لڑکیاں قطار باندھے کھڑی تھیں۔ ماما پاپا کو سلام کرنے پر دونوں نے ان کو پیار دیا تھا۔ وہ انہیں دیکھنے لگی تھی۔ ابیشا ان کے ہم قدم تھی، اس لیے یہ سب کچھ حیران کن تھا۔ کون ہے یہ؟ آپ تو جانتی ہوں گی، وہ اس کے کان میں آہستہ سے پوچھنے لگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر خود ہی آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروانے لگی۔ ہیلو، آئی ایم مشال، اور یہ میری بہن ابیشا کمال۔ ہیلو۔ ان تینوں لڑکیوں نے بھی ان دونوں سے ہاتھ ملایا۔ میں علیشا ہوں، یہ والی عیشا اور یہ نیشا ہے۔ چچا رحیم کی سب سے بڑی بیٹی، اس کی ہم عمر علیشا، اس کو اپنا اور اپنی بہنوں کا تعارف کروا رہی تھی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ ان سے تعارف کے مراحل کے بعد وہ دونوں اندر داخل ہو گئیں۔ چند لمحوں میں وہ سب ان سے گھل مل گئی تھیں۔ البتہ مشال کا انداز لیے دیے سا تھا۔ وہ ابیشا کی طرح فوراً بے تکلفی کا مظاہرہ نہیں کر پائی تھی۔ اظہر بھائی کی دونوں بہنیں زوبیہ اور ماریہ اپنے اپنے بچوں سمیت حویلی میں ہی موجود تھیں۔ ان دونوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی، بس تعارف رسمی سا تھا۔ اظہر بھائی کی بیوی شگفتہ بھابی بھی بہت خوش مزاج اور خوش اخلاق خاتون تھیں۔ وہ ایک طرف بیٹھی سب کو دیکھتی رہیں۔ کبھی کوئی مخاطب کرتا یا سوال پوچھتا تو وہ بس ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہیں دے پائی تھیں۔ تعارف اور خاطر مدارت کے مراحل کے بعد دونوں اپنے اپنے کمروں میں آ گئیں۔ سب کے سب بہت باوقار اور ملنسار تھے۔ لہجوں میں خوش اخلاقی، حلاوت اور محبت کی چاشنی سموئی ہوئی تھی۔ صرف ان سب میں سے ایک شخص تھا جو مختلف تھا۔ غصہ جو اب بھی ناک پر رکھے اس پر کبھی کبھار نظر ڈالتا تھا۔ وہ سر جھٹک کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ پہلے کی نسبت اب حویلی بہت ہی خوبصورت، پرشکوہ، پرتعیش اور لگژری آزائشات کی حامل ہو گئی تھی۔ انٹیریئر ڈیکوریشن اور نقاشِ آب تک ہر چیز بہت جدید تھی۔ حتیٰ کہ فرنیچر بہت ہی ماڈرن اور اعلیٰ و قیمتی تھا۔ وہ گھوم گھوم کر سارا کمرہ دیکھتی رہی۔ اس قدر وافر مقدار میں روپیہ خرچ کیا گیا تھا، وہ سرائے بغیر نہ رہ سکی۔ کمرے کا جائزہ لے کر مطمئن ہو کر وہ بستر پر گر سی گئی۔ رات بھی ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ ٹینشن اڑن چھو ہو گئی اور پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنکھ لگی تھی اور کب وہ نیند کی وادیوں میں جا کھوئی تھی۔ نیند کی وادیوں میں کھوئی شام تک سوئی رہی۔ مغرب سے کچھ پہلے وہ کپڑے تبدیل کر کے اچھی طرح فریش اپ ہو کر باہر نکلی تو ہر طرف ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ بچوں کے شور اور چیخو پکار پر وہ خود بخود باہر صحن کی جانب چلی گئی۔
4-5 بچے صحن میں رکھی کرسیوں کے گرد بھاگ رہے تھے۔ وہ دلچسپی سے بچوں کا کھیل دیکھنے لگی۔ پاس ہی ٹیبل پر کوئی اس کی جانب سے رخ موڑے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے میوزک آف کیا، تمام بچے کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ صرف ایک لڑکی رہ گئی تھی جس کے بیٹھنے کو اب مزید کوئی کرسی نہ تھی، سو اس کو ایک کرسی سمیت باہر کھڑا کر دیا گیا تھا، اور پھر اب دوبارہ وہی گیم کھیلا جا رہا تھا، اور یہ گیم 3-4 دفعہ ریوائنڈ ہوا تھا۔ آخری دفعہ جب میوزک آف ہوا تو دونوں بچوں میں لڑکی تیزی سے کرسی پر بیٹھ گئی تھی، ساتھ ہی بچے شور مچانے لگے تھے، اینی جیت گئی، اینی جیت گئی۔ کھیل ختم ہوتے ہی اس کی دلچسپی بھی ایک دم مفقود ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑتی، ٹیبل پر بیٹھے لڑکے نے رخ موڑ کر اسے دیکھا، اور یقیناً اس کا دھیان مشال کی طرف بچوں نے ہی کر پایا تھا۔ پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اس کے پاس آ کر رک گیا۔ آپ مشال آپی ہیں نا؟ کمال چچا کی بیٹی۔ وہ اس کے لیے بالکل اجنبی اور ناآشنا سا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں اسامہ ہوں، آپ کے چچا رحیم کا بیٹا۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ سب بالکل بدل گئے تھے۔ وہ ہر ایک کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ او ہیلو، نائس ٹو میٹ یو۔ دھیمے سے ہنسی کے جلد رنگ بجاتے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا، جسے اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ ایکچولی ایف ایس سی کے امتحانوں سے فراغت کے بعد میں کراچی اپنے ماموں جان کے ہاں گیا ہوا تھا۔ گھنٹہ بھر پہلے واپس لوٹا ہوں۔ باقی سب سے مل چکا ہوں۔ آپ استراحت فرما رہی تھیں، اس لیے آپ سے ملاقات نہ ہو پائی۔ وہ نو عمر سا لڑکا بہت خوش اخلاقی سے بتا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے بخوبی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس سے مل کر بہت خوش ہوا ہے۔ جیسا میں نے آپ کے متعلق سنا تھا، اس سے بڑھ کر حسین و جمیل پایا ہے۔ آپ بتائیں ہم کیسے لگے آپ کو؟ وہ خوش دلی سے اسے کرسیوں کی جانب لے جاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی اب کھل کر ہنسی تھی۔ وہ حیران ہوئی۔ بس بہت اچھے ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرا یہاں آنے کا بالکل موڈ نہیں تھا، اسی لیے آپ لوگوں کے متعلق کوئی خاص و خیال تصور بھی نہ تھا۔ البتہ بچپن کی کچھ یادیں تھیں، اگر ان کو سامنے رکھ کر تمہیں پہچاننے کا دعویٰ کرتی تو تم بالکل ریجیکٹ ہو جاتے۔ اس کی بات پر اب اسامہ مسکرایا تھا۔ بچے اب دوسری طرف جا کر کھیل رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی ایجوکیشن، مشغلے اور معاملات کے بارے میں بتانے لگا، جنہیں وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ آپ بہت کم بولتی ہیں۔ کافی دیر تک مسلسل بولتے رہنے کے بعد اسے احساس ہوا تو وہ چپ ہو گیا۔ ارے نہیں، بالکل بھی نہیں، میں تو بہت باتونی ہوں۔ فی الحال تمہیں سن رہی ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں میں کتنا بولتی ہوں۔ اگر تمہاری جگہ جولف ہوتا تو وہ کہتا کہ مشال تم بہت بولتی ہو۔ اچانک اس کے منہ سے جولف کا نام نکل گیا۔ ویسے بھی اس وقت اسے جولف کا ہی خیال آ رہا تھا۔ دونوں زیادہ تر وقت اکٹھا ہی تو گزارتے تھے، اور اس سرمئی شام کو چاروں سو پھیلتے دیکھ کر وہ مظاہر اسامہ کی طرف دھیان دیے ہوئے تھی، لیکن دل ہی دل میں جولف سے محض گفتگو تھی۔ یہ جولف کون ہے؟ وہ بے تکلفی سے پوچھنے لگا۔ تم کچھ زیادہ پرسنل نہیں ہو رہے ہو؟ اس کی بے تکلفی پر اس نے اسے ٹوک دیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ بعد میں اس نے 1-2 باتیں بھی کی تھیں، لیکن تکلف کے لبادے میں لپٹی ہوئیں۔ وہ بور ہونے لگی۔ پھر اس سے معذرت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سارے لان کا چکر لگانے لگی۔ حویلی کے پچھلی جانب وہ جا کر رک گئی۔ حویلی میں بہت کچھ بدلا تھا، لیکن پچھلا حصہ بالکل ویسا ہی تھا۔ وہی شتوت کا درخت، وہی سنگی بینچ اور اس کے ساتھ وہی دیوار تھی۔ جب رات کا اندھیرا ہر سو پھیلنے لگا تھا تو سب بچوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ اکثر وہ لوگ سنگی بینچ سے درخت اور درخت سے دیوار کا سفر طے کر کے باہر چھلانگ لگا دیتے تھے، اور پھر جگنوں کے تعاقب میں وہ سارے کھیت کھنگال ڈالتے، ادھر سے ادھر بھاگتے دوڑتے رہتے تھے۔ وہ وہیں سنگی بینچ پر درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ بچپن کی یادوں سے ہوتا ہوا ذہن پھر سے جولف کی طرف چلا گیا۔ اس کے خیال سے وہ پھر آسودہ ہونے لگی۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا، اسلامک اکیڈمی گیا ہوگا یا نہیں۔ آنکھیں بند کر کے ہر طرف سے بے خبر اسے سوچتے صرف ایک ہی سوال ذہن میں ابھر رہا تھا۔ میری طرح یقیناً وہ بھی اداس ہو رہا ہوگا، اور پھر روز کی طرح اپنی اداسی شیئر کرنے ساحل سمندر پر چلا گیا ہوگا۔ ساحل کے کنارے کھڑے ہو کر مجھے یاد کر رہا ہوگا، یا پھر میری طرح کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر مسلسل صرف مجھے ہی سوچ رہا ہوگا۔ اپنی سوچ اسے خود بھی بہت بولی لگ رہی تھی۔
وہ واقعی اس قابل تھا کہ وہ اس کے لیے اداس ہوتی۔ کتنی دیر تک وہ صرف اسے سوچتی رہی اور اپنی سوچ سے آسودگی حاصل کرتی رہی، یہاں تک کہ اسے ڈھونڈتی علیشہ حویلی کے پچھواڑے چلی آئی۔ اسے آپ ہی آپ مسکراتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں تھی۔ وہ سوچنے لگی آیا اسے ڈسٹرب کرے یا نہیں۔ دم بدم بڑھتی رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف چلی آئی۔ مشال، آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ادھر سارے آپ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے کے لیے ہلکان ہو رہے ہیں۔ علیشہ کے مذاق کے رنگ میں کہی گئی بات پر وہ آنکھیں کھول کر حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر جولف کی ساحرانہ باتوں کے حصار میں مقید تھی، لیکن یہ حصار، تم تو کہہ رہی تھی کہ تم بڑی امی سے اجازت لے کر آئی ہو۔ اس نے کچھ تلخی سے پوچھا۔ جی ہاں، بڑی امی کی اجازت سے ہی آئے ہیں، لیکن شاذر بھیا قطعی لا علم ہیں۔ ان کے اندر کی ضدی، ہر درہم اور بغاوت پر آمادہ رہنے والی سرکش لڑکی یہ سن کر پھر ضد پر آئی تھی۔ تم دونوں جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد آتی ہوں۔ ان دونوں نے رخ موڑ کر اس کی طرف ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اٹل انداز پر وہ دونوں چونک گئیں، پھر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ لیکن مشال، علیشہ نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ تم جاؤ، میں باغ دیکھ کر ابھی آتی ہوں۔ باغ اس جانب سے کافی دور تھا، بلکہ متضاد سمت میں واقع تھا، لیکن وہ علیشہ کے منہ سے شاذر کے متعلق جان کر ضد پر اتری ہوئی تھی۔ علیشہ اور ابیشہ اس کے دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز کو دیکھ کر رہ گئیں۔ کھانے پر سب آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس کی حیران نظروں کا جواب دے کر وہ پلٹ گئی تو اسے بھی چاروں ناچار اس کی تلقید کرنا پڑی۔ وسیع و عریض ڈائننگ ٹیبل تھی، چاروں جانب کرسیاں ہی کرسیاں تھیں اور ان کرسیوں پر براجمان ان گنت لوگ۔ وہ دروازے پر ہی رک گئے۔ اس ڈائننگ روم میں بھی بہت زیادہ تبدیلیاں ہو چکی تھیں۔ پہلے اسی کمرے میں ایک لمبی سی فرشی نشست بچھی ہوئی تھی اور سب کے بچے بڑے آرام سے بیٹھ کر کھاتے پیتے تھے۔ رک کیوں گئی بیٹا، اندر آ جاؤ، کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ اس کا لیا دیا سا انداز سب کو ہی تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسے دروازے پر ہی رکتا دیکھ کر بڑی امی خود آگے بڑھ کر اسے اندر لے آئیں۔ بڑی امی یہ شتوت کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں۔ علیشہ نے انہیں بتایا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ نہیں بیٹا، جب رات ہو جائے تو درختوں کے نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ رات کے وقت سانپ اور جن پریت وغیرہ بسیرا کر لیتے ہیں، آئندہ رات کے وقت ادھر نہیں جانا۔ ان کی نصیحت پر اس نے بھویں اچکا کر اور کچھ الجھ کر ماما پاپا کی طرف دیکھا، پھر خود ہی آگے بڑھ کر ابیشہ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی تو بڑی امی شگفتہ بھابھی کو پکارنے لگیں، جاؤ بہو، اظہر اور شاذر کو بھی کھانے پر بلا لو۔ وہ خاموشی سے پلٹ کر جھک گئی تھی، تھوڑے سے چاول ڈال کر کھانے لگی۔ جب اس کی نظر ڈائننگ روم کے دروازے سے اندر داخل ہوتے اظہر اور شاذر پر پڑی۔ دونوں بھائی ایک ہی طرح کے گرے کلف دار سوٹ میں ملبوس اور کالے رومال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں رومال کندھوں پر رکھنا نہ جانے کیسا فیشن تھا، وہ قدرے حیران ہوئی۔ اس اکڑے، اس جاگیردارانہ حلیے میں بھی وہ کل والے شاذر سے بالکل مختلف نہ تھا، جس کے چہرے پر خشونیت و سرد مہری ہمہ وقت طاری رہتی تھی، بلکہ مشال کو دیکھ کر تو وہ دو چند ہو جاتی تھی، اور اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی کرسی گھسیٹ کر بالکل سامنے بیٹھا، اس نے اس کا چہرہ دیکھ کر دل ہی دل میں سنا دیا تھا، مشال بیٹا، تم کچھ لے ہی نہیں رہی، یہ شامی کباب چکھو، میں نے بطور خاص تم لوگوں کے لیے بنوائے ہیں۔ اپنی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈال کر کھاتے دیکھ کر انہوں نے ٹوک دیا، پھر اس کی طرف شامی کباب کی ڈش بڑھائی تھی۔ شکریہ، آپ تکلف مت کریں، دل چاہا تو میں خود ہی لے لوں گی۔ وہ سب لوگ بہت اچھے تھے، بہت محبت، حلاوت اور مٹھاس بڑے لہجے میں مخاطب تھے، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے پر کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ ان کا جواب دیتے ہوئے بھی زبان میں تلخی سمٹ آئی تو وہ خاموش ہو گئی۔ پاپا ماما اور ابیشہ نے اس کو اس بدسلوکی پر حشمگیر نظروں سے لتاڑا جنہیں منہ بنا کر نظر انداز نہ کر پائی تھیں۔ جلدی جلدی پلیٹ میں موجود چاولوں کے چند دانے حلق میں اتار کر پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو سب نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اسے مزید ایک منٹ بھی اپنا یہاں رکنا محال لگنے لگا تھا۔ مشال، تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، بیٹھو میں تمہارے لیے سویٹ ڈش لاتی ہوں۔ شگفتہ بھابھی ساس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اسے روکنے لگیں۔ نہیں شکریہ،
آپ زحمت نہ کریں، میں کھا چکی ہوں۔ اسے ناگواری نے بری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ کیا کوئی اپنی مرضی سے کھا پی بھی نہیں سکتا؟ مشال، بیٹھ جاؤ، اچھی طرح کھانا کھاؤ، تم نے دوپہر کو بھی کچھ نہیں لیا تھا۔ پاپا کے کہنے پر اسے مزید غصہ آ گیا۔ آئی ایم سوری پاپا، میں نے کہا نا میں کھا چکی ہوں، اگر بھوک لگی تو بعد میں کچھ کھا لوں گی۔ ناگواری و بیزاری اپنے لہجے سے چھپا نہیں سکی تھی، ویسے بھی اسے مصلحت آتی ہی کب تھی۔ پاپا کو جواب دے کر دروازے کی جانب قدم بڑھا لیے۔ مشال بہت بدل گئی ہے بھائی صاحب، بچپن میں تو یہ ایسی نہ تھی۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے زینب چچی کو کہتے سنا تھا۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ یہ ریمارکس اسے اس کے انگریز ٹائپ حلیے پر دیا گیا تھا یا پھر اس کی تلخ مزاجی پر۔ چچی جان، یہ ایسی ہی تھی، آپ لوگوں سے غلطی ہوئی کہ آپ سمجھ ہی نہ سکے تھے، ورنہ ضد، ہٹ درمی اور بغاوت تو پہلے بھی اس کے خون میں رچی ہوئی تھی، اب تو صرف اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ شازر کے تلخ طنزیہ آواز نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی۔ وہ زخمی ناگن کی طرح بل کھا کر رہ گئی۔ اپنا سارا غصہ کمرے میں جا کر زور سے دروازہ بند کرنے میں اتارا، پھر جو چیز بھی ہاتھ لگتی گئی تھی وہ تہس نہس ہوتی گئی تھی۔ اس پر قنوطیت کا دورہ پڑ چکا تھا جو اب مشکل سے ہی اترنا تھا۔ اگلا سارا دن اس نے سوتے جاگتے اپنے کمرے میں واک مین کانوں سے لگائے گانے سنتے گزارا تھا۔ ابیشا اور ماما دونوں نے اسے ایک دو دفعہ کمرے سے باہر نکلنے کو کہا تھا، لیکن اس کا رویہ بہت حیرت امیز تھا۔ دونوں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کی۔ تینوں وقت کا کھانا ابیشا اس کے پاس لے آئی تھی۔ اس نے صرف دوپہر کو کھایا تھا۔ وقتاً فوقتاً بڑی امی، چچی زینب بھابھی، زوبیہ، ماریا، علیشا، ایشا، نیشا سب آ کر اسے باتیں کرنے کی کوشش کرتی رہی تھیں، لیکن مشال کا رویہ اس قدر برا اور مایوس کن تھا کہ سب نے ایک دفعہ آ کر دوسری مرتبہ کمرے میں داخل ہونے کی زحمت نہیں کی تھی۔ رات 9 بجے کے قریب ابیشا کے پرزور اصرار پر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں باتوں اور ٹی وی دیکھنے میں مگن تھے۔ اسے بھی ابیشا کی ضد کی وجہ سے ان کے ساتھ جا کر بیٹھنا پڑا تھا۔ اس کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر پہلے تو سب نے خاص توجہ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی طرف سے نو کیئر کا انداز محسوس کر کے سب اپنی باتوں میں دوبارہ مگن ہو گئے۔ وہ ایک طرف بیٹھی خاموشی سے نیوز دیکھنے لگی۔ اچانک لاؤنج کے کونے میں پڑے ٹیلی فون سیٹ کی طرف دھیان گیا تو جولف کو فون کرنے کا سوچ کر ٹیلی فون سٹینڈ کی طرف آ گئی۔ چند منٹوں بعد اس کی جولف سے بات ہو گئی تھی۔ وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ سب نے اسے فون کے ساتھ لگے حیران ہو کر دیکھا تھا، لیکن جانتی صرف ابیشا ہی تھی کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ جولف سے بات کرنے کے بعد اس کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس نے جولف کو بتا دیا تھا کہ وہ یہاں بہت زیادہ ان ایزی فیل کر رہی ہے، اس لیے بہت جلد واپس آ رہی ہے۔ اپنے پروگرام سے ماما پاپا کو آگاہ کرنے کی غرض سے ان کے کمرے میں چلی آئی، لیکن وہاں شازر اظہر بھائی کو پاپا کے ساتھ سر جوڑے دیکھ کر حیران ہوئی۔ دوسری طرف بڑی امی، چچی زینب اور ماما بھی کسی ایسی ہی پوزیشن میں تھیں۔ اسے دیکھ کر سب نے اپنی نشست بدلی تھی۔ وہ ان سب کو یوں اکٹھے دیکھ کر الجھ گئی۔ آؤ مشی بیٹا بیٹھو۔ پاپا خوش ہوئے تھے کہ قنوطیت کا دورہ ختم ہو گیا ہے اور وہ بھی کمرے سے باہر نکل آئی ہے۔ پاپا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، اگر آپ میری بات سن لیں تو۔ ہاں کہو۔ انہوں نے جیسے باقی لوگوں کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ سب کے سامنے تو وہ یہ حماقت نہیں کر سکتی تھی۔ نو پاپا، ابھی آپ بزی ہیں، میں پھر آ جاؤں گی۔ فوراً کمرے سے باہر نکل آئی۔ کافی دیر تک برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی رہی۔ جب یقین ہو چلا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں اور پاپا اس کی بات سننے کو بالکل فارغ ہوں گے تو واپس ان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتی تھی تم؟ اسے سامنے بیٹھتے دیکھ کر پاپا مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پاپا، میں برطانیہ واپس جانا چاہتی ہوں، آپ کی خواہش پر میں یہاں تو آ گئی تھی، لیکن پاپا اب میں مزید یہاں نہیں رک سکتی، پلیز آپ میری سیٹ کنفرم کروا دیں۔ مشال کا انداز اٹل تھا، جس میں کسی بھی قسم کے رد و بدل کی گنجائش نہیں تھی۔ پاپا محسوس کر کے کچھ سوچنے لگے، جبکہ ماما بار بار پہلو بدل رہی تھیں۔ تو تم واپس برطانیہ جانا چاہتی ہو؟ پاپا نے ہنکارا ابھرا۔ وہ سر ہلانے لگی۔ کیوں تم برطانیہ جانا چاہتی ہو؟ کیا ہے وہاں؟ کس کے لیے تم جانا چاہتی ہو؟ ماما نے تیزی سے پوچھا۔ وہ عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔
جب 15 سال پہلے یہاں سے واپس گئی تھیں تو اس وقت میں نے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ آپ کیوں جانا چاہتی ہیں، کس کے لیے آپ واپس جانا چاہتی ہیں۔ کاش اس وقت میں آپ سے یہ سوال کر لیتی تو آج آپ مجھ سے یہ سوال نہ کر رہی ہوتی۔ مشال نے کہہ کر عظمت بیگم کو لاجواب کر دیا تھا۔ وہ چپ کی چپ رہ گئیں۔ پھر بھی آپ بھول رہی ہیں، وہاں آپ کا پورا میکہ آباد ہے، آپ کی بہنیں، بھائی، بھاوجیں، رشتہ دار سب وہاں آباد ہیں، پھر بھی آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں۔ آپ انہی لوگوں کے پاس گئی تھی نا، تو پھر میں بھی تو چلی جاؤں گی۔ اسی طرح مجھے بھی علم ہو جائے گا کہ جن کی آپ ساری عمر مدار رہیں وہ لوگ مجھے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ مشال، حد میں رہ کر بات کرو، مت بھولو یہ ماں ہے تمہاری۔ پاپا نے اسے ٹوک دیا۔ فی الحال تم کہیں نہیں جا رہی، کوشش کرو کہ یہیں رہنے کی عادت ڈالو، اور اب جاؤ تم۔ وہ فیصلہ کر کے رخ موڑ گئے۔ وہ تعصب و حیرانگی سے سر ہلانے لگی۔ پاپا اس قدر کٹھور لگ رہے تھے، جن کی خاطر وہ یہاں تک آ گئی تھی وہ اپنے وعدے سے مکر رہے تھے۔ نو پاپا نو، میں اب مزید یہاں نہیں رک سکتی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں چند ہفتے رہ کر دیکھ لوں، پھر میں جو فیصلہ کروں گی وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ وہ ان کو ان کا وعدہ یاد دلا رہی تھی۔ اوکے مشال، میں سوچوں گا، ابھی تو تم ریلیکس ہو جاؤ، چند ہفتے ٹھہر جاؤ، بعد میں خود میں تمہارے انتظامات کر دوں گا۔ تھینک یو پاپا، تھینک یو۔ وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ اب آپ اپنے وعدے پر قائم رہیے گا۔ ان کے ہاتھوں کو تھام کر وہ کہہ رہی تھی، ماما مزید برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ تم وہاں اس لیے جانا چاہتی ہو کہ تم اس عیسائی جول سے شادی کر لو۔ ماما کے کہنے پر وہ چپ ہو گئی۔ جب بولی تو لہجے میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ ہاں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یہ جانتے بوجھتے کہ وہ ایک عیسائی نوجوان ہے اور تم ایک مسلمان لڑکی۔ پاپا نے بھی حصہ لیا۔ جی پاپا، اس کے باوجود میں اسے شادی کروں گی، کیونکہ میں اسے وعدہ کر چکی ہوں، اور جہاں تک اس کے عیسائی ہونے کا تعلق ہے تو پاپا میں نے آپ کو آگاہ کیا بھی تھا کہ اب وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، تمہاری خاطر، تاکہ تم سے شادی کے بعد وہ پھر اپنے مذہب کی طرف لوٹ جائے۔ نہیں پاپا، آپ لوگ اسے نہیں سمجھ پائے، وہ میری خاطر مسلمان نہیں ہونا چاہتا، بلکہ وہ اسلام کی حقانیت اور صداقت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ پاپا آپ یقین کریں، ابھی اس نے باقاعدہ اسلام قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن پاپا وہ ہم مسلمانوں سے زیادہ اسلام میں دلچسپی رکھتا ہے، وہ سب برائیاں چھوڑ چکا ہے۔ وہ ہمارے اسلام، ہمارے قرآن کے بارے میں جاننے کے لیے روز اسلامی لیکچر اٹینڈ کرتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری اس سے بات ہوئی ہے، وہ بتا رہا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے لیکچر لے کر ہی آیا تھا۔ پاپا، وہ بہت مختلف لڑکا ہے، وہ عام نوجوانوں جیسا نہیں ہے۔ یقین کریں اگر مجھے اس سے شادی ہی کرنی ہوتی تو پاپا ہم دونوں بہت پہلے کر چکے ہوتے۔ میں آپ کو اس کے متعلق کچھ نہ بتاتی، یہ بھی نہیں کہ وہ ایک یہودن ماں اور عیسائی باپ کا بیٹا ہے۔ میں چاہتی تو آپ سے بہت کچھ چھپا سکتی تھی، کورٹ میرج کر لیتی، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور یہ سب نہ کرنے کی ترغیب مجھے جولف نے ہی دی تھی، نہیں تو آپ کی یہ بیٹی کب کی شادی کر چکی ہوتی۔ ہاں یہ سچ ہے پاپا، میں نے اس سے شادی کرنے کی شرط ہی مسلمان ہونا رکھی ہے، اور مجھے یقین ہے وہ دن دور نہیں جب وہ مسلمان ہو جائے گا۔ وہ صرف مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا بلکہ میرے بارے میں بہت سنسیئر ہے، ویسا ہی جیسا میں اس کے لیے سنسیئر ہوں، اور اب اگر میں واپس نہ لوٹی تو پاپا وہ بہت ڈس ہارٹ ہوگا۔ آپ نہیں جانتے، جب میں ان برائیوں کی طرف قدم بڑھانے لگی تھی تو اسی جولف نے مجھے اس گندگی سے بچا لیا تھا، میری رہنمائی کی تھی، میرا ہاتھ تھام کر مجھے ان برائیوں کی طرف بڑھنے سے روکا تھا جو برطانیہ جیسے معاشرے کا طرز امتیاز ہے۔ پھر بھی یہ سب جاننے کے باوجود آپ کو اچھا نہیں لگتا تو پھر میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں اسی سے شادی کروں گی، بلکہ میری تو خواہش ہے آپ لوگوں کی رضامندی سے اور آپ کی موجودگی میں اس سے شادی کروں، لیکن آپ راضی ہی نہیں ہو رہے۔ اگر آپ راضی ہو جائیں تب بھی، اگر نہیں تب بھی میں واپس ضرور جاؤں گی، کیونکہ میں اس سے وعدہ کر چکی ہوں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو میں ایک دفعہ فیصلہ کر لیتی ہوں پھر کبھی اس سے پھرا نہیں کرتی۔ آپ اچھی طرح غور ضرور کیجیے گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ باہر نکل آئی۔ ماما پاپا خاموش تھے۔ تھوڑی دیر تک عبیشہ اور دوسرے لوگ بھی بیٹھی رہیں۔ ان لوگوں کی گفتگو بہت انٹرسٹنگ تھی، وہ غور سے سننے لگی۔ کسی شادی کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں، سرب لڑکیاں سر جوڑے کپڑے سامنے پھیلائے شادی کا ذکر کر رہی تھیں۔ وہ جیسے ہی ان لوگوں کے پاس بیٹھی وہ سب محتاط ہو کر بولنے لگیں۔ کئی باتوں سے اس نے ان لوگوں کا محتاط انداز نوٹ کر لیا تھا۔
یہ لوگ میری موجودگی میں ان ایزی فیل کر رہے ہیں، میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ کسی کے سر پر زبردستی مسلط رہنے کی اسے کبھی بھی خواہش نہیں رہی تھی۔ اگر اسے علم ہو جاتا کہ کوئی اس کے بارے میں نیگیٹو سوچ رکھتا ہے تو وہ اسے زیادہ منتقمانہ سوچ اپنا لیتی۔ ہوا اس بات سے اس کی اپنی ذات ہی ڈس ہارٹ ہو، شاید اسی لیے برطانیہ میں اتنے سال گزارنے کے باوجود اس کی کزنز وغیرہ سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ ان سب کے نزدیک وہ موڈی، پراؤڈ اور نہ جانے کیا کیا مشہور تھی۔ اسے بہت برا لگتا تھا، اسی لیے اس نے کبھی خود سے ان سب سے ملنے کی خواہش نہیں کی تھی۔ وہ بہت خاموشی سے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کسی نے اس کا وہاں سے آ جانا محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ سب نے اس کے چلے جانے پر شکر ادا کیا تھا کہ خواہ مخواہ وہ سب اس کی موجودگی میں محتاط ہو گئی تھیں۔ اگلا دن بہت خوشگوار تھا۔ صبح ہی صبح وہ عبیشہ اور علیشہ باہر کھیتوں کی سیر کو نکل آئی تھیں۔ تقریباً ہر کھیت گنجان نظر آ رہا تھا۔ کتنے سارے کھیتوں میں پانی کھڑا تھا۔ گندم کی کٹائی ہو گئی ہے، اب کھیتوں کو دان کی پنیری اگانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جب پنیری اگائے گی تو دان کی فصل کاشت کرنے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ علیشہ کھیتوں میں موجود پانی کے متعلق بتانے لگی۔ کچے راستوں اور پگڈنڈیوں پر وہ دونوں بہنیں بہت سنبھل کر چل رہی تھیں، جبکہ علیشہ عام سے انداز میں ہی چل رہی تھی، جیسے اس کے قدموں کے نیچے ہموار زمین ہو۔ کبھی وہ دونوں بہنیں بھی علیشہ کی طرح ہی ان کھیتوں پر چلتی پھرتی، بھاگتی دوڑتی تھیں۔ آج انہیں کھیتوں کو دیکھنے کے لیے انہیں علیشہ کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ کافی دور تک چلنے کے بعد وہ دونوں تھک ہار کر ایک اونچی پگڈنڈی پر بیٹھ گئیں۔ علیشہ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر کسی کھیت میں جا گھسی۔ تھوڑی دیر بعد لوٹی تو اس کے ہاتھ میں 2-3 سورج مکھی کے پھول تھے۔ سورج مکھی کے بیج کھاؤ گی؟ آتے ہی وہ ان سے پوچھنے لگی۔ وہ تو خاموش رہی، البتہ عبیشہ نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ کیوں نہیں، لیکن ان کو تو پہلے بھونا جاتا ہے، پھر بیج چنتے ہیں۔ ہاں، گھر جا کر میں پہلے آپ کو یہ بھون کر دوں گی، پھر کھائیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ اس نے اپنے دوپٹے میں پھول ڈال لیے تھے۔ وہ دونوں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کافی دور تک جانے کے بعد وہ واپسی کے راستے پر ہو لیں۔ یہ سارے کھیت، یہ ساری زمینیں، یہ ساری ہماری ہیں۔ ابھی تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا، ارد گرد کے گاؤں میں بھی ہماری بہت سی زمینیں ہیں جو دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ 2 باغ ہیں، پھلوں والے فارم ہاؤس ہیں، فش اور پولٹری فارم ہیں۔ یہ دونوں فارم گاؤں کے مغرب میں ہیں۔ راستے میں چلتے چلتے وہ دونوں کو معلومات بھی مہیا کرتی جا رہی تھی۔ درمیان میں 2 راستے آتے تھے۔ علیشہ جب دوسرے راستے کی طرف مڑنے لگی تو اس نے روک لیا۔ علیشہ، اس راستے سے چلتے ہیں۔ لیکن مشال، یہ راستہ تو… وہ ششر پیج میں پڑ گئی۔ یہ راستہ ملکوں کے محلوں کی طرف جاتا ہے۔ بہت سی یادیں ابھی اس کے ذہن میں تازہ تھیں۔ چلو آؤ، ادھر سے چلتے ہیں۔ اس نے واقعی راستے کی طرف قدم بڑھا لیے تھے، جبکہ وہ دونوں وہیں کھڑی رہ گئیں۔ ہم اس راستے پر نہیں جا سکتے، علیشہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کچھ اس کا رنگ بھی متغیر ہو چکا تھا۔ کیوں؟ ابھی بھی اتنے برس گزر جانے کے بعد شاہوں کی لڑکیوں کو ملکوں کی طرف سے خطرہ لاحق ہے؟ نہیں، خطرہ تو نہیں ہے۔ اب وہ پہلے سے حالات نہیں رہے ہیں، بہت کچھ بدل گیا ہے، لیکن اب بھی شاہوں کی لڑکیاں بہت محتاط ہو گئی ہیں۔ وہ کوئی دشمنی مول نہیں لے سکتی۔ پہلے ان کے کندھوں پر اس نام نہاد دشمنی کا بہت خون جمع ہوا ہے۔ اس خاندان کی 2 جانیں ضائع ہو چکی ہیں، مزارے جو قتل ہوئے وہ علیحدہ۔ اب تو ہمارے پاس اس دشمنی کی بھینٹ چڑھانے کو کچھ نہیں بچا۔ وہ بات کرتے کرتے فرسودہ سی ہو گئی۔ اس کی خوبصورت احمرین آنکھوں میں آنسوؤں کے موتی چمکنے لگے۔ وہ واپس آ گئی اور خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ عبیشہ بھی علیشہ کے دکھ میں غمگین سی ہو گئی۔ افسردہ تو وہ خود بھی تھی۔ کچھ زخم تو اس کے بھی ہڑے ہوئے تھے۔ کتنا سارا راستہ ویسے ہی خاموشی کی نظر ہو گیا۔ علیشہ، جب ہم چلے گئے تھے، کیا ملکوں نے بعد میں بھی کوئی جھگڑا وگڑا کیا تھا؟ اسے پرانی یادیں تازہ کرنے کا جنون سا سوار ہونے لگا۔ وہ افسردہ سی ہنس دی۔ نہیں مشال، ملکوں کے ہاں بعد میں لڑائی جاری رکھنے کے لیے کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ کتنے سالوں تک یہ کیس کورٹ کچہریوں میں چلتا رہا اور پھر آخر میں فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا۔ ملک ایاز قتل ہو گیا تھا۔ ملک جبار کی ٹانگیں کٹ گئیں اور وہ زندگی سے بالکل کٹ کر رہ گیا۔ زندہ ہونے کے باوجود مردوں جیسی زندگی ہو گئی تھی۔ باقی رہ گئی تھی ملکوں کی خواتین اور بچے۔ وہ بیچاری عورتیں بھلا کہاں تک کیس کی پیروی کرتیں۔ سو ہر طرف سے حقائق ہمارے حق میں راہ ہموار کرتے گئے۔ ملکوں کی عورتیں
اور باقی بچ جانے والے لوگ صلح جو تھے انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ ہم نے البتہ صلح تو نہیں کی، کیس واپس لے لیا۔ وہ ملک ایاز کے قتل ہو جانے کی وجہ سے اجڑ کر رہ گئے تھے۔ جو تھوڑا بہت بچا وہ خاموشی سے سمیٹ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے گئے تھے۔ اب ایک نئی نسل جوان ہے، بوئی ہوئی فصل اب نئے سرے سے لہلہا کھلکھلا رہی ہے۔ سنا ہے ملک ایاز کا بڑا بیٹا جو دوبارہ اس حویلی میں آباد ہوا ہے اور اب دوبارہ اس گاؤں میں ملکوں کا ذکر چلنے لگا ہے۔ اب دیکھیں وقت کیا رخ بدلتا ہے۔ ملک سہیب ملک ایاز کا ہی بیٹا ہے اور کسی بھی طرح اپنے باپ سے کم نہیں ہوگا۔ اور یہ شاذر کیا ہے، یہ اپنے ننیال والوں سے ملتا جلتا ہے۔ میرا مطلب ہے کبھی تو ملاقات ہوتی ہوگی، آخر اس کی ماں ملکوں کی ہی تو بیٹی تھی۔ اس کی بات پر وہ چونک گئی۔ نہیں، جہاں تک ہماری معلومات میں ہے وہ کبھی بھی ان لوگوں سے ملنے نہیں گئے، حتیٰ کہ کتنی دفعہ ملکوں نے خود کوشش کی، لیکن وہ اس معاملے میں بہت سخت اور روایت پسند ہیں۔ جب تک بڑے بابا زندہ تھے ان کی حاکمانہ اور سخت گیر شخصیت ہر طرف چھائی رہتی تھی۔ ان کی وفات کے بعد شاذر بھائی نے ان کی جگہ لے لی، ویسے ہی سخت گیر غصے والے، ہر وقت جنگ و جدل کو تیار، اور کچھ صفاق بھی ہیں۔ ملک اور شاہوں کے خون نے مل کر ان کے خون میں کوئی اور ہی طاقت بھر دی ہے۔ وہ ڈبل خون ہے، جہاں حق کی بات ہوتی ہے اڑ جاتے ہیں، پھر کوئی لاکھ سر پٹکے کچھ بھی کر لے وہ اپنے موقف سے 1 انچ بھی نہیں ہلتے۔ بڑے بابا اور آغا جی، دادا جان کے بعد انہوں نے یہ زمینیں خود سنبھالنا چاہییں، لیکن ان کی طبیعت اور غصے کو دیکھتے ہوئے اظہر بھائی نے سارا کنٹرول خود اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شروع میں انہیں اس بات کا دکھ بھی ہوا تھا، انہوں نے اپنے شک کا اظہار بھی کیا تھا کہ ہمیں ان پر اعتبار نہیں، لیکن یہ بات نہیں، وہ بہت جلد آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی ان کی طبیعت سے خائف رہتا ہے، جبکہ شاذر بعض اوقات جلد بازی اور اپنی نیچر کی بدولت نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے بڑے بھیا نے انہیں گاؤں سے دور ہی رکھا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کی طبیعت اور ذات پہ موجود خامیاں ختم ہو سکیں۔ اظہر بھائی نے الیکشن لڑے تھے اور پھر بہت شاندار طریقے سے کامیاب بھی رہے ہیں۔ اب وہ اس سارے علاقے بلکہ ارد گرد کے گاؤں کے ناظم ہیں، جبکہ شاذر بھائی CSS کا امتحان کلیئر کرنے کے بعد اسی علاقے میں جاب کرتے تھے۔ شروع میں وہ یہیں رہے، لیکن ان کی طبیعت کی وجہ سے ہر دوسرے روز ایک نیا مسئلہ کھڑا ہونے لگا۔ انہیں چیلنج قبول کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن ان کی حق پرستی ہمارے لیے باعث ازار بنتی جا رہی تھی۔ کہہ سن کر اور مل ملا کر اظہر بھیا نے ان کی پوسٹنگ کروا دی۔ اب تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں وہ لاہور سائیڈ میں چلے گئے ہیں۔ وہاں بھی مسئلے مسائل کھڑے تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب وہ ان مسئلوں کو اپنی ذات تک ہی رکھتے ہیں۔ اب تو کافی بدل گئے ہیں، لگتا ہے شہر کی ہوا انہیں راس آنے لگی ہے۔ ان کی شخصیت میں پہلے والی جولانی طغیانی اب ختم تو نہیں ہوئی، لیکن پہلے جیسی شدت پسندی بھی نہیں رہی۔ کتنی بولی ہو تم علیشا، اس نے اپنے گرد چولا ضرور چڑھا لیا ہے لیکن بدلا نہیں، وہ اب بھی ویسا ہی ہے، کرہ تو صفاق۔ میں ایک رات میں ہی اس کے اندر کا چھپا صفاق انسان دیکھ چکی ہوں۔ وہ نحوت و تحقیر سے سوچنے لگی۔ اسے شاذر کی صفاق آنکھیں نہیں بھول پا رہی تھیں۔ شاذر اسسٹنٹ کمشنر ہی ہے نا؟ اچانک وہ پوچھنے لگی۔ جی ہاں، اسسٹنٹ کمشنر کی جاب کر لی۔ علیشا کی باتیں سنتی وہ دوبارہ ملکوں کی حویلی کے متعلق سوچنے لگی، پھر سر جھٹک کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ وہ تینوں جیسے ہی کھیتوں سے نکل کر سڑک پر چڑھیں، دور کھڑے شاذر اور آذر کو کسی شخص سے باتیں کرتے دیکھ کر رک گئیں۔ فاصلہ ہونے کے باوجود انہوں نے ان کو دیکھ لیا تھا۔ لو جی، اب خیر نہیں ہے، شاذر بھیا کی باتیں سننے کے لیے خود کو تیار کر لیں۔ کیوں؟ وہ کیوں باتیں کرے گا؟ اسے علیشا کی باتیں ذرا بھی پسند نہ آئی تھیں۔ آپ کچھ نہیں جانتی مشال، وہ کتنے سخت اور اصول پسند ہیں اس معاملے میں۔ آپ تو برطانیہ چلی گئیں، لیکن حویلی کی لڑکیوں پر باہر نکلنے کی پابندی لگ گئی، حتیٰ کہ ٹیوٹرز اور ٹیچرز حویلی میں آ کر لڑکیوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ آغا جی تو کچھ تحمل مزاج تھے، لیکن بڑے بابا بہت سخت تھے، اور شاہ بھیا تو ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ کبھی بھی کسی لڑکی کو بیکار حویلی کی دہلیز سے باہر دیکھ لیں تو بہت خفا ہوتے ہیں۔ بڑے بابا کے بعد یہ زیادہ تر شہر میں رہتے تھے، پہلے تعلیم کی غرض سے اور اب جاب کی وجہ سے، اسی لیے اظہر بھیا کی وجہ سے کچھ سہولت ہو گئی ہے۔ میں نے جو انگلش میں ماسٹر کیا ہے وہ حویلی میں رہ کر پرائیویٹ کیا ہے، جبکہ نشا اور اسامہ ان کے ساتھ لاہور میں رہ کر پڑھتے ہیں۔ عیشا اور شامیر کراچی رہ کر پڑھ رہی ہیں۔
وہ ان لوگوں کی طرف دیکھتے آہستہ آہستہ بتا رہی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔